الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو مال ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کیونکہ جب موت آئے گی پھر موقع نہیں ملے گا. زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کر لو. عشر واجب ہے، عشر ادا کر لو. تمام صدقات واجبہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ادا کر لو. ہر مسلمان کو سخی ہونا چاہیے، سخاوت کی عادت ہونی چاہیے. سخی ہونا یہ مسلمان کے شان کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم بخیل کبھی بھی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا. جب کوئی جملہ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، تاکہ سماعت کرنے والے بھی اجر کے مستحق ہو جائے، دوہرا اجر مل جائے. پہلا اجر نیکی کی بات سننے کا اور دوسرا اجر سبحان اللہ کہنے کا. سبحان اللہ کا لفظ ایک بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اپنے تخت پر، ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے جا رہی تھی. سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا بڑا تھا؟ کہتے ہیں تقریباً ملتان سے لے کر لاہور تک اتنا بڑا ایک تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء، مشیرین اس میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے. ایک دیہاتی نے نیچے سے کھڑے ہو کر دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک میرے بندے نے کہا سبحان اللہ، وہ تیرے تخت کو دیکھ رہا ہے، ابھی زمین پر کھڑا ہے نیچے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پورا تخت اس کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اس بندے کے پاس اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سبحان اللہ کا لفظ کتنا اعلیٰ ہے۔